صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کل ہم نے ان کے جو ہے تعارف، ان کی زندگی کا اور اخلاق حسنہ اور بعض آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی کہ جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے خیران، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیغمبر اسلام کا آغاز بعثت۔ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کے 40 سال گزرے، ماہ رجب تھا، آپ جو ہے غار حرا میں جو ہے خدا سے ریاض و نیاز میں جو ہے مصروف تھے، مشغول تھے۔ اچانک جو ہے 27 رجب کو جبریل امین رسول خدا پر وحی لے کر نازل ہوئے اور سورہ الگ کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ تلاوت کی۔ وہ کون سی آیات تھی؟ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا کہ بے نام خدائے رحمان و رحیم، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم نہ تھا۔ یعنی انسان پہلے کوئی علم نہیں رکھتا تھا، کوئی چیز اسے معلوم نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے قلم کے ذریعے جو ہے سب کچھ جو ہے وہ بتا دیا۔ پھر آگے جو ہے پیغمبر اسلام کا جو ہے پہلا پیغام وحی لینے کے بعد جب ان پر وحی نازل ہوئی تو آپ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، اور آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو اور میرے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دو تاکہ میں استراحت کر سکوں، سکون کر سکوں۔ حضرت بستر پر آرام فرما رہے تھے تو جبریل امین جو ہے کہتے ہیں کہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات جو ہے وہ لے کر نازل ہوئے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یا ایھا المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیز کرو، اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہ مجمع البیان میں جلد نمبر جو ہے یہ مجمع البیان میں موجود ہے، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 241 میں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ پس اسلام کا آغاز نام خدا پڑھنے، قلم قیام، تنبیہ عوام، پاکیزگی و اخلاص اور اعلان عظمت خدا سے ہوا۔ پھر کہنے کہ بعثت جو کہ ایک معنوی جو ہے رستہ خیز اور تمام امور میں انقلاب کا مفہوم لیے ہوئے ہے، اس کا آغاز ثقافتی اور انقلاب سے ہوا، کیونکہ تمام انقلابات اس سے جو ہے احساس و بنیاد پڑھنے لکھنے اور ثقافتی انقلاب پر منحصر ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے اسلام کی آشکارانہ دعوت، یعنی نبی نے دعوت کی۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایسے سخی حالات میں زندگی انہوں نے گزاری، یعنی سخت حالات میں، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ نے 3 سال تک اپنے جو ہے قریبوں اور کچھ دوسرے افراد کو جو ہے مخفی طور پر دعوت دی، اور بعض کے بقول ان 3 سالوں میں 40 افراد جو ہے مخفیانہ
جب یہ دو آیات جو ہیں نازل ہوئیں تو آپ نے کھلم کھلا جو اسلام کی تبلیغ شروع کر دیا۔ آپ مشرکین کے ایک گروہ کے پاس آئے اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے گروہ عرب، میں تم لوگوں کو خدائے وحد لا شریک کی جو ہے اور اپنی رسالت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں تم لوگوں کو جو ہے مورتیاں بنانے اور بتوں کی جو ہے پوجا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ میری دعوت کو قبول کرو تاکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل بن جاؤ اور جو ہے سرور اور آقا قرار پاؤ، اور اسی طرح بہشت میں بھی لوگوں کے آقا و سردار بن جاؤ۔ تو مشرکین نے کہا کہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمیں بے عقل سمجھتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے، ہمارے جوانوں کو تباہ کر رہا ہے اور ہمارے درمیان تفرقہ ڈال رہا ہے۔ اگر اسے جو ہے فکر ناداری سے اس کام پر مجبور کیا ہے اس نے، تو ہم بہت زیادہ مال و جو ہے منال اکٹھا کر کے اسے دیتے ہیں کہ وہ ہم سب سے ثروت مند ہو جائے، اور قریش کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ ان کی شادی کروا دیں گے، لیکن اس جو ہے کام سے ہٹ جائے، یعنی یہ نہ کرے کہ فکر و فاقے اور ناداری کی صورت میں وہ جو ہے اس طرح کر رہا ہے۔ تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ پیغمبر خدا کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ اس کام پر خدا کی جانب سے مامور ہوں اور میں فرمان خدا سے ہرگز جو ہے سرتابی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابو طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری جو ہے گفتگو مشرکین مکہ کو گوشے گزار کی، یعنی ان کو سنائی، بتایا۔ پھر مشرکین نے جناب ابو طالب سے کہا، آپ ہمارے بزرگوں کے جو ہے آقا و سردار ہیں، محمد کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، اس کے بعد آپ ہمارے اوپر حکومت کریں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ تجویز بڑی شدت سے جو ہے رد ان کی کر دی، اور اس بارے میں چند اشعار پڑھے کہ ان میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد کے آخری دم تک جو ہے ان کی مدد کریں گے، اس بارے میں ہم اپنی اولاد اور رشتہ داروں سے بھی جو ہے گزر جائیں گے، یعنی ان کو بھی ہم قربان کر سکتے ہیں لیکن ان کی ہم مدد کریں گے۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر جو ہے 18 صفحہ نمبر 180 اس میں موجود ہے۔ اور ویسے ہی جیسے خدا تعالیٰ نے سورہ حجر میں جو ہے فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر کی جو ہے غیبی مدد اور انہیں دشمنوں کے جو ہے کیا کہتے ہیں چنگل سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں، تو اسی طرح جو ہے یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہمارا تیسرا یعنی موضوع شروع ہوتا ہے وہ ہے جناب ابو طالب کا دلیرانہ دفاع کرنا۔ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے بعثت کے آشکار ہونے کی ان کے ابتدائی جو ہے سال تھے، لوگ جو ہے بازار ذی المجار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ وہ کاندھے پر سرخ کپڑا ڈالے ہوئے بلند آواز سے کہہ رہے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ فلاح پاؤ۔ اسی وقت یہ دیکھا کہ ابو لہب، یعنی کس نے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت دیکھا کہ ابو لہب پیغمبر کا چچا جو ہیں رسول خدا کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے اور آپ پر جو ہے سنگ باری کر رہا ہے، جو ہے اس کے پتھر مارنے سے آپ کے جو ہے پائے مبارک جو ہے خون اسے جاری ہو گیا۔ اور لوگوں نے یہ بھی سنا کہ ابو لہب جو ہے وہ کہہ رہا تھا، یا ایھا الناس لا تطیعوا
فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، کیا یہ لوگوں اس محمد کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ بہت جھوٹا ہے۔ اور یہ جو ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے 50 میں موجود ہے۔ پھر کہہ رہے کہ دوسرے روز یعنی ایک روز گزر گیا اعلان کا، دوسرا روز شروع ہوا۔ دوسرے روز بھی اسی بازار میں جو ہے لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جو ہے کھڑے ہیں اور لوگوں کو خدائے واحد کی طرف جو ہے دعوت دے رہے ہیں اور بت پرستی سے منع کر رہے ہیں۔ اس دوران میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت کے چچا عباس آپ ان کے قریب آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں تم جھوٹے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے عباس اپنے بھائی ابو لہب کے پاس گئے اور حضرت جو پیغمبر خدا کی گفتگو اس کے گوش گزار کی۔ پھر دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور بلند آواز سے پکارے، اے لوگو یہ شخص جو ہے ہمارا بھتیجا جھوٹا ہے، اس کے فریب میں مت آنا اور اپنے دین سے دستبردار نہ ہونا۔ ابو لہب کی جو ہے اذیت اس بات کا باعث بنی کہ سورہ تبت اس کی سرزنش میں نازل ہوئی۔ یہ واضح اور مشہور ہوگی کیونکہ وہ بہت زیادہ نبی سے جو ہے ان پر ظلم کرتے تھے۔ اور اسی وقت جناب ابو طالب علیہ السلام مولا امام علی علیہ السلام کے والد بزرگوار رسول خدا کے پاس آئے۔ آپ اپنی آغوش میں آپ کو لیا۔ اس کے بعد ابو لہب اور جو ہے عباس کے پاس گئے اور فرمایا، تم لوگوں کو پیغمبر اسلام سے کیا کام ہے؟ ان سے کیا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم وہ سچا ہے۔ اس کے بعد آپ کی حمایت و تائید میں حضرت سے جو ہے آپ نے جو ہے خطاب فرماتے ہوئے کیا کہا کہ آپ امین خدا ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی بات بے بنیاد نہیں، آپ رسول خدا ہیں۔ ہم آپ کو خدا کا رسول ہونے کے اعتبار سے پہچانتے ہیں اور ہم عقیدے رکھتے ہیں کہ آپ پر خدا کی جانب سے آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ بھی بحار الانوار جلد نمبر 18 میں موجود ہے۔